أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة سيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم والد أمير المؤمنين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضي عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم النبي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سیاسی خطبے میں یہ آیت بارہا میں پڑھتا رہوں گا اور پڑھتا ہوں کہ ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو. ایمان، تقویٰ، معیت، یہ تین چیزیں ہیں انسان کو ایمان کی معراج ہے. مسلمان سے اگر کوئی سلمان بننا چاہتا ہے تو ان تین مرحلوں سے گزرے: ایمان، تقویٰ، معیت. ایمان ہو تقویٰ نہ ہو فائدہ نہیں. ایمان و تقویٰ ہو اور یوسف زہرا سے منسلک نہ ہو، معیت نہ ہو، اس کے ہمراہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں. لہٰذا یہ تین مراحل ہیں، انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ بارہا میں تحقیق اور تکرار کر چکا ہوں کہ دین سیاست سے جدا نہیں. دین عین سیاست ہے اور سیاست عین دین. اور یہ تین مرحلے سے گزر کر جو قدرت اور حکومت میں آئے وہ عدل انصاف سے کام کر سکتا ہے، دنیا کو عدل دے سکتا ہے، انصاف دے سکتا ہے. وگرنہ بے ایمان، بے تقویٰ اور اولیاء سے دور شخص اگر حاکم بھی بن جائے، نام اس کا شیعہ بھی کیوں نہ ہو، مومن بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی معاشرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. افسوس ہے ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ کا نظریہ یہ ہے کہ مقدس لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. پھر سیاست صرف انتخابی سیاست نہیں ہے، سیاست ایک بہت وسیع میدان ہے. اس سیاست علوی کا ایک جز ہے یہ انتخابی سیاست. ہم تو انتصاب کے قائل ہیں، لیکن انتصاب اور انتخاب میں فرق یہ ہے. انتصاب نصب خدا نصب کرتا ہے. اب اس کو اجرائی مرحلے میں لانے کے لیے، جیسے مولا کائنات 25 سال تک گوش نشین رہے، ولی تھے، منتصب تھے، انتصابی ولی تھے، خدا نے نصب کیا تھا، لیکن 25 سال انتخاب نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے آپ جس طرح کرنا چاہتے. لیکن جب چوتھے مرحلے میں آ کر لوگوں نے ساتھ دیا، انتخاب کیا، تو ولایت ایجاد نہیں کیا، بلکہ جو ولایت تھی وہ اجرائی معاملات میں وہ اس قابل ہو گئی کہ اس ولایت کو اجرا کرے، جاری کرے. بس اتنی سی مہلت انتخاب کا کام. انتخاب ولایت کو ایجاد نہیں کرتی ہے، ولایت کو ایجاد صرف انتصاب. یہ بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انشاءاللہ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ بتائیں، بارہا کہہ چکا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ امام زمانے کا انتظار. کیوں کرتے ہیں؟ میں تکرار کر رہا ہوں یا ہر جمعے میں کیوں کرتے ہیں انتظار؟ تاکہ وہ آئے حکومت کرے. بس ہم ایک منزل کی طرف گامزن
دنیا میں ایک کامل اکمل عادل حاکم بنے تاکہ ظلم و استبداد کا خاتمہ کرے اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر کرے۔ جب ہمارا نظریہ یہ ہے تو پھر اس کی غیبت میں ہمارا وظیفہ کیا ہے کہ ہم ایسے کو انتخاب کریں جو دوسروں کی نسبت اس نظریے کے قریب ہو۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مکمل وہ معصوم ہو، نہیں، معصوم 14، صادقین 14، غیر معصوم بھی ایسا فرد ہو جو دوسروں کی نسبت بہتر ہو، منشور رکھتا ہو، اس انتظار سے قریب ہو، اس حکومت کے نظریات سے قریب ہو، ولایت فقیہ سے منسلک ہو، نظام ولایت رکھتا ہو۔ ایک ایسے فرد کو حاکم بناؤ گے تو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کا حق آپ کے دروازے پہ آ کر دے گا۔ یہ جو خبیث سیاست ہے، سفیانی سیاست ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حق کو چھیننا پڑتا ہے، نہیں، اگر حق حاکم بنے تو دروازوں پہ اٹھا کر یتیموں کو کھلاتا ہے، یتیم علی کے دروازے پہ کبھی نہیں آتے۔ ہم اس حکومت کے انتظار میں ہیں، اور پھر وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا جاہل ہے کہ نظریہ رکھتا ہے کہ معصوم حاکم عادل حکومت کرے، اور پھر جب اس دنیا میں کسی کو اپنا حاکم بنانے کی بات آئے تو اس وقت رائے دیتے ہوئے دیکھیں کہ وفاق میں کون ہے، یہ دیکھیں کہ پیسہ کس کے پاس ہے، دیکھیں کہ خلوت کون بناتا ہے، دیکھیں کہ سب، یہ نہ دیکھیں کہ یہ شرابی ہے یا نمازی ہے، یہ نہ دیکھیں یہ کبابی ہے یا کوئی بے ایمان ہے یا ایماندار ہے، یہ بے تقوی ہے یا با تقوی ہے، یہ دیکھے بغیر کہے کہ بلکہ با تقوی کو روکے اور بے تقوی کو برسر اقتدار تک پہنچا کر پھر آنسوں بہانے والا سب سے بڑا اس دنیا کا جاہل ہو سکتا ہے۔ سوچنا اس بات کی طرف، اگر یہ عقل سے باہر ہے، میں اہل علم سے دست ادب جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، بعد میں انفرادی طور پر بھی اس حقیقت سے بات کریں، ہم کلی بات کرتے ہیں، ہم جزئی کسی کوئی بات ابھی تک 11 سال ہو چکے ہیں ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی کسی خاص شخص یا خاص چیز کی طرف ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے اور نہ بلائیں گے، کبھی بھی نہیں بلائیں گے۔ یہ آپ خود جانتے ہیں، آپ سب اہل علم، یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، جو میں دوسروں سے نسبت کسی کو بہتر سمجھتا ہوں تو وہاں ہے، آپ کسی اور کو بہتر سمجھتے تو وہاں ہے، لیکن دقیق ہو کر تحقیق کرنے کی ضرورت۔ لہذا یا انتظار فرض چھوڑ دو، یا غیبت کے زمانے میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرو، یہ ایک ایک رائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ نوٹ ہے، آپ کی رائے بھی ایک جگہ نوٹ ہے، آپ نے کس نظریے سے کس کو حب الوطنی میں دیا، حب قوم میں دیا، حب لسان میں آپ نے کسی کو انتخاب کیا، یا مومن تو وہ ہے اشد حب للہ، حب خدا میں دیا، الحب للہ والبغض للہ، محبت خدا کے لیے اور دشمنی بھی خدا کے لیے مومن کرتا۔ کس کی محبت میں آپ نے یہ کام کیا، یہ باقاعدہ نوٹ ہوگا، آپ سے پوچھگچھ ہوگی، لوگ اگر ان سے بھی پوچھگچھ ہوگی جو گھر میں بیٹھ کر اس قائل خیر میں شامل نہیں ہوتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، اور شامل ہونے کے بعد دقت نہیں کرتا، وہ بھی مجرم ہے۔ اس کی وجہ سے تو آج ہم اس حالت تک پہنچ گئے، آج ہمیں رونا پڑتا ہے۔ لہذا
آپ کو پتا ہے آقا محترم نے وہاں بلایا، ہم گئے، رات 2 بجے تک مرکز میں ہم تھے، اور پارلیمانی تقریباً تمام پارٹیوں کے وزراء، اسمبلی کے لوگ، سپیکر سے لے کر سب کے سب موجود تھے۔ ایک کنفیوژن خود پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آقا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی اور لے کر پیش کرتا ہے۔ ہم مسلکی بنیاد پر نگران صدر اور نگران وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کا ہو، فلاں مسئلہ کا نہیں۔ ہم میرٹ کے قائل ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں، نام لیتے ہیں کسی اپنی کمیونٹی کا نام لیتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں، اس بات الشیء، ایک فارمولہ ہے دیکھو اصول کا، اس بات الشیء نفی ما عدا نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یہ بات شاید جب تک تشریح نہ کروں یہ بات شاید یہ فارمولہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اصطلاح سمجھ میں نہ آئے۔ اس بات الشیء نفی ما عدا نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں حاجی خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب بدصورت ہیں، آپ بھی بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ اس کی حسن کی اس بات کسی اور غیر کے حسن کی نفی نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں ہم اکثریتی آبادی ہماری ہے، کیا ہمارا کوئی ایسا قابل شخص نہیں جو وزیر اعلیٰ بن سکے؟ کہ ہر مرتبہ ڈھونڈ کر آپ ادھر ادھر سے لائیں؟ کیا اس کمیونٹی کا کوئی ایسا فرد نہیں جو علمی صلاحیت رکھتا ہو جو وزیر اعلیٰ نہ بن سکے، جو اس کابینہ میں نہ آ سکے؟ ہاں نہیں ہے تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، جو ہے اس کو آگے لاتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو افراد آپ لے کر آتے ہیں ان سے بہتر موجود ہیں، تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے بھلا بہتر ہے، اس بہتر کو آگے لایا جائے۔ مثلا ایک آئی جی ہے، ریٹائرڈ ہوا ہے، یہ آئی جی ریٹائرڈ ہو تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ میرا یہ کہتا ہے کہ آئی جی کو چھوڑے آئی جی بنا۔ دیکھیں آپ کسی سنی متوشیے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن انڈرسٹینڈ کیا آپ لوگوں نے ہم کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی، تو یہ باتیں بے برداشت ہو کر نوجوان اور یہ باتیں نکلتی ہیں ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، جہاں بھی جاؤ۔ ہم اس علاقے کو بچائیں، ہم اس علاقے کو بنائیں، اور ہم ہماری جانیں، اور ہر قبرستان پر سب بلال پرچم لہرا رہا ہو اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کریں، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ وہ بھائی بھی ہمارا ہے، میں کسی خاص شخص کا مخالف نہیں ہوں، یقین کرنے یا تو کم از کم جو آپ نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر چلو۔ قانون کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر اور وزیر امور کشمیر، یہ 3 نام پیش کرتے ہیں۔ ان ناموں میں سے جو مشترک نام ہے ان سے کسی کو انتخاب کرو۔ اب 13 نام اپوزیشن لیڈر نے دیا ہے، 13 نام وزیر اعلیٰ نے۔ اب ان کے مشترک سے کو چھوڑ کر کسی اور کا کوئی انٹرویو لے کر کسی اور کی بات چلنے شروع ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ شیعہ سنی کی بنیاد پر نہیں، آپ میرٹ کو تباہ کرتے ہیں، آپ جو قانون کو جو ہے تہ کر کے خراب کر کے آپ کسی اور کو پیراشوٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان دونوں میں مشترک کون ہے؟ اس کو جو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کا مشترکہ جو لوگ ہیں، دو افراد ہیں، ان کو اب بات کرتی ہے کسی اور کی، تو ہم کیا سمجھیں؟
خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نوجوان بڑے دیش میں تھے. رات کے 1 بجے میں نے نوجوانوں کو گلگت مرکز سے میں نے منتشر کیا ہے آغا صاحب کے کہنے پر. سب ناراض تھے اور آقا بھی یہی کہتا ہے. کبھی نہیں کہا کہ شیعہ سنی کی بات اور مسئلے کی بات نہیں, لیکن اس کو پھیلانے والے کوئی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم اکثریت آبادی ہیں, ہمارا بھی حق ہے. تو اس کا مطلب ہے دوسروں کا حق نہیں ہے, نہیں کہتا ہے. حق تھا تو شاید اس سے پہلے جب بھی وہ آیا ہے اس وقت سے آیا. ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں بھی کیا ایسا کوئی فرد نہیں جو چیئرمین بن سکے, جو چیف جسٹس بن سکے, کورٹ میں اور مختلف جگہوں میں آئے. ایسی علمی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ میں بیان کے تحت آج کہنا چاہتا ہوں اس کابینہ کے اندر بھی وفا کے کہنے پر میں کہتا ہوں ہم نے اپنے نام وہاں بھیجے, اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تینوں کے تینوں نام یہاں نومن سے میں نے بھیجا. وزیر امور کے کشمیر اور ان کے سیٹ اپ کے کہنے پر ہم نے نام بھیجے. سب کے تینوں نومن کے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نومن کو ہمیشہ نگرت کیا گیا ہے. ہر حالت میں کسی طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش ہوتی ہے. آج اس کے خاطر, آج اس کے خاطر, آج فلاں کے خاطر. اور آج ہم اپیل کرتے ہیں پرزور طریقے سے کابینہ کے اندر کم از کم ہمارے نومن کے ان افراد جو باقاعدہ سمجھدار نیک اور پڑھے لکھے سوجھ بوجھ اور علمی صلاحیت رکھنے والے ہیں, ان میں سے ان کو اس کابینہ میں شامل کیا جائے. میں یہ کر سکتا ہوں اپنے وطن کے لیے. میرا وطن اس وقت نومن ہے اور کوئی وطن نہیں. لہٰذا مومنین کرام اس کے لیے اتحاد, اتفاق, عاشقی, محبت, قدرتوں کو چھوڑ کر ایک ہونے کی ضرورت ہے. پھر کبھی کسی اور کے اس بات پر نہ آئے کہ کلمۃ حق, کلمہ حق ہوگا, یراد بہ الباطل, ارادہ ان کا باطل ہوگا, اور اس آپ کلمہ حق کے پیچھے پڑھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کے علی کے خلاف آپ آواز بلند کریں. کیا خوارج نے جو کلمہ کہا تھا ان الحکم الا للہ, حکم صرف خدا, نہ معاویہ نہ علی, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا یہ ارادہ قرآن کو مقابلے میں لایا نہیں. قرآن کی آیت کو قرآن ناطق کے مقابلے میں لایا. ایسے سازش و شاعت میں ہوش کرنا ہے اور ہوش کے ناخن لینا. تیسری بات, میں بس آپ وقت کی دامن کھا دوں, گنجائش ختم ہو گئی. ننتر کا سانحہ, ننتر کا سانحہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں بیلنس پالیسی ہو رہی ہے؟ دیکھو آج آپ کے سامنے ایک میدان سجا ہوا ہے. ایک قاتل ہے, ایک مقتول ہے, ایک ظالم ہے اور مظلوم. ایسا ہی نہیں ہے. قتل کس کا ہوا؟ ہمارا. کلاس میں قتل نہیں کیا, کوہستان میں قتل نہیں کیا, میرے گھر میں میرے گاؤں پہ بیٹھ کر قتل کیا. کیا ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا؟ کیا اہلیان ننتر نے کوئی قانون کی بالادستی کو خراب کیا؟ ابھی بھی ہمارے بھائی نومن کے سرزمین میں موجود ہیں. اگر کوئی تیسرا شخص بدنام کرنے کے لیے اگر کوئی اقدام نہ کرے تو میں اپنے خون سے لکھ کر دیتا ہوں کہ شیعہ حیدر کرار کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں ڈالا. اب 88 سے اب تک آپ گواہ ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب فلسطین کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں, فلسطین میں کون ہے مظلوم؟ کوئی شیعہ ہے؟ نہیں, سنی ہے. بیت المقدس ہے. بیت المقدس میں جو لڑنے والے اہل سنت کے ہیں ان کے لیے ہم یوم القدس مناتے ہیں, تو ہم کسی سنوں کو کیوں تنگ کریں؟ نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا مطلب بھی نہیں ہے. اگر کوئی کچھ ہوتا بھی ہے تو کوئی سازشکار چاہتا یہ ہو جائے. اب بھی وہ چاہ رہے تھے یہ ہو جائے کیونکہ بڑا لطف آیا ان کو
کہ پہلے بھی لڑا کر حکومت میں آئے ہیں، اب حکومت ختم ہونے کے بعد پھر لڑا کر آنا چاہتے ہیں. اب سنی بھی سمجھ چکا ہے، شیعہ بھی سمجھ چکا ہے، تمہارے یہ فارمولے پرانے ہو چکے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہاں سے جا کر 11 علماء اور عمائدین کا نام یہاں کے ایک ملا نے جا کر اجلاس میں دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے انتخابات سے پہلے. وہاں کے ایک خاص فرد نے آغا راحت حسین الحسینی کو بتایا اور اس سے ڈائریکٹ میں نے سنا کہ فلاں 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 کو انتخابات سے پہلے قتل کرو. ہم یہ گلی کوچی کی سیاست اور یہ گالی اور گولی کی سیاست ہماری نہیں ہے. اب دیکھیں، ہم مقتول ہو کر، ہم مظلوم ہو کر شور و شرابہ نہیں کرتے ہیں. وہ قاتل کی ہمراہی میں بسی گلابر اور مختلف جگہوں میں شور و شرابہ ہے. اور ابھی تک جنہوں نے قاتلوں کے ساتھ کیا ہے ان کو پکڑا نہیں ہے. ہماری دلجوئی نہیں ہوئی. ہم آج اس جمعے کے توسط سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے، جن لوگوں نے قاتلوں کی سپورٹ کر کے ان کو مزید جرأت دے کر اس علاقے کو خاک و خون میں ملانے کی کوشش کی، اگر ان کو گرفتار نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے آپ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہم سے وعدہ بھی ہوا کہ ان کو گرفتار کریں، کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ہماری کوششیں امن کے لیے انشاءاللہ نلتر مل کر، ابھی ہم گئے تھے یہاں سے نلتر پائن اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ گئے اور آپ سے 10 بستہ گزارش ہے نومل کے اہلیان نومل بھی اچھے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہاں آپس میں بیٹھ کر ایک مشترکہ ہماری کمیٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس کمیٹی کے تحت ہم بیٹھ کر بہترین طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ اپنے کام، کسی سازشکار کو ہم موقع نہ دیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول سازشکار کی دلی تمنا ہے. لڑاؤ اور حکومت کرو. ہم نہ لڑیں گے نہ آپ کو حکومت کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو، یہ حکمت عملی آپ اپنائیں گے، ہم آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ہمیں کرائے کے قاتل اتنے عزیز، اتنے ہمارے لیے مہم نہیں ہے. ہمیں وہ سازشکار مہم ہے جو چاہتا ہے اس کو ہم ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور ناکام بنایا نلتر کے مدرین نے اور ناکام بنایا نومل کے غیور عوام نے، ان کو ناکام بنایا. اس کے ہم پر ظلم ہونے کے باوجود کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور ہمیشہ یہ سوچا کہ یہ ایک سازشکار ہے جو ملک کے خلاف ہے، جو عقیدے کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے. آپ کو پتا یہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ کس کے ایجنٹ ہیں، یہ کون اس وقت امریکہ کی پولیس میں نہیں کون کر رہا ہے، کون اس وقت چاہتا ہے سی پہ ختم کرے، کون چاہتا ہے گلگت بلتستان پر حملہ کرے اور پاکستان کے اندر دوبارہ ان داعشیوں کو، ان تمام تر طالبانوں کو پھر پاکستان میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جس طرح شام اور دیگر علاقوں میں یہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، عراق میں، شام میں، یمن میں، اسی طرح ہماری سرزمین میں بھی انشاءاللہ یہ دہشت گرد ناکام و نابراد و نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو مومنین کرام، آپ سے 10 مسئلہ بس یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے محبت میں دیکھتا ہوں نلتر نومل کے درمیان بھی خلشیں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ کہیں گے فلاں ایسا ہے، وہاں مجھے دروہ ہوگا، یہ اس کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ ہم دو نہیں، ہم ایک ہیں اور ایک ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم دم لیں گے. اور ہماری زمینیں، ہمارے تمام تر مشترک ہیں، ہمارا عقیدہ، فروعی، اصولی تمام. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ہمارے علاقے میں رہنے والے وہ برادری بھی ہماری، اگر وہ یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کریں بلکہ شرارتیں کرنے والوں کو لگام دے اور پھر کوئی قانون بنائیں کہ باہر سے آئے روز آ کر بسا کر اور ایسے دہشت گردوں کو بساؤ گے تو حالت یہ ہوگی. لہٰذا انشاءاللہ ان سے بھی ہماری بات ہوگی کہ ہم مل بیٹھ کر اس دہشت گرد کو بگائیں گے جو سنی شیعہ فرقہ واریت کے آگ لگا کر
खुद अपने मफाद, न इसमें गुजर बरादरी की कोई का फायदा है न हमारा कोई फायदा है। अगर फायदा है तो साजिशकार का फायदा है जो इस लोगों को, गरीबों को मरवा के खुद किसी मंजिल और मकाम तक पहुंचता है। इंशाअल्लाह तू असफल साफिलीन जाएगा, ये दोनों मिलकर आपको जलील व ख्वार करेंगे इंशाअल्लाह। और इसलिए आपको संजीदगी के साथ, होश से, जोश से नहीं काम करने की जरूरत है और मोहब्बत और आशिकी की जरूरत है। परवरदिगार से मैं तालिब दुआ हूँ। और एक ऐलान भी आज मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने इससे पहले नहीं किया, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि आपका इमाम जुमा और मैं, मेरा हाजिर यहाँ मौजूद है, बाज़ मोहतरम ने रुजू भी किया कि इमाम जुमे होने की हैसियत से यहाँ बहुत से लोग रुजू करते हैं। यकीन करें, मैं किसी को कुछ या आपको जहमत देता हूँ यहाँ क्या कुछ देर, कुछ आप 10,000 5,000 की खिदमत हम करते, क्योंकि इमाम जमा समझ कर लोग कहाँ हैं, करीब कहाँ जाए, हमारे पास आते। आपको पता नहीं चलता है क्या हुआ, जुतल से लेकर यहाँ से लेकर नल तक कितने ऐसे खानवादे थे जो करीब से लोगों ने देखा, पूरी हालत क्यों, लेकिन किसी से कहकर दस्तराजी करके अपने लिए तो मैं कभी इनमें तौबा के नहीं करता, लेकिन दूसरों के लिए कोई मसला नहीं है, हम हाथ भी फैला सकते हैं करके इनकी हमने खिदमत की। लेकिन आज आपसे मैं एक शरीफ मसला पेश करके आपके सामने तमत करूँगा। नॉर्मल के मुखैर हजरात हैं, कारोबारी हजरात हैं, आप लोग मौजूद हैं, यहाँ कुर्बा भी हैं, किसी का मकान नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। हमारा अलखाइम वाले लोग सालाना एक दफ़ा इनकी मदद करते हैं। काश अभी एक और भी अनवरिया नाम से, अनवरिया सोसाइटी के नाम से भी हमारे अभी आज दफ्तर के बाद, नमाज के बाद वो भी ओपन होगी, वो भी गरीबों यतीमों की मदद करते हैं और वो भी एक दफ्तर यहाँ खुलने वाली है। हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ जैसे अलकायम जैसे इदारे खुले और गरीबों की मौला कायनात के नक्श कदम पर चले। उसका एक आसान तरीका यह है, आपके हकीर के पास इजाजतनामा रसीद के साथ, रहबर के रसीद के साथ मौजूद है। अगर आप एतमाद करते हैं, मैं क्योंकि इस पर दरवाजे पर जाकर मानना ऐसा है कि जैसे शायद मैं लालच में हूँ, नहीं, ये बोझ में उठाने के लिए तैयार हूँ अगर कोई एतमाद करे यहाँ, क्योंकि आका साहब भी तो वहाँ देता है, तो वहाँ से फिर यहाँ के किसी बुजुर्गों से पूछकर फिर उसको तक पहुँचाता है। अब वही इजाजतनामा रसीद के साथ आपको रसीद भी मिल जाएगी और इजाजतनामा भी है, आप तहकीक भी कर सकते हैं। बल्कि हमारे सलाम पेश करता हूं भाइयों को जिन्होंने तहकीक करके दिया एक दफा कुल, या जब से 11 साल हो गए, और वो भी मैं बाकायदा